أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق، ہر اس شرور سے، ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور صبح اور رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگریوں کے شر سے جبکہ وہ پھونکے مارے گروہ کے اندر، گانٹھوں کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی اور لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اور خناس سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، ہاں وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے. محترم حضرات، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے جینوں کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا اور یہ بات بھی بتلائی جا چکی کہ جین ایک حقیقی مخلوق ہے جیسے ہم ہیں. فرق اتنا ہے کہ کچھ طاقتیں ان کو زیادہ دے رکھی ہے، ہم کو کم. فرق اتنا ہے کہ وہ دکھتے نہیں ہیں، ہم دکھتے ہیں. روایتوں میں یوں آتا ہے قیامت کے دن جین ہم کو نہ دیکھ سکیں گے، ہم جینوں کو دیکھیں گے. یہ ہوگا. بہرحال جینوں کا لگنا یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ آدمی کو جین لگ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی کو جین تین ہی قسم کے آدمیوں کو لگتا ہے. 3 قسم کے علاوہ چوتھے آدمی کو کبھی نہیں لگے گا. ایک وہ آدمی جو ناپاک رہتا ہو، ناپاک رہنے والا آدمی، اس کو جین لگے گا. کہیں پیشاب کر دیا، خود ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس کو جین ستائے گا، پریشان کرے گا، اس کو لگ جائے گا. یہ بالکل پکی بات ہے. دوسرا گنہگار آدمی، گنہگار آدمی کو کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی ایسی چیز کر بیٹھا، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا تو اس کو جین لگ جاتا ہے. تیسرا وہ آدمی جو جین سے ڈر گیا، جین سے جو ڈر گیا اس کو بھی جین لگ جاتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ جینوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. جین نے دیکھا کہ فلاں آدمی مجھ سے گھبرا گیا ہے تو اس کو وہ لگے گا. اور مسلمان کبھی جین سے ڈرتا نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ جین بڑی خفیف مخلوق ہوتی ہے، بڑی ہلکی مخلوق. جیسے یہ ہوا ہے، ہوا کو ہم مسخر کر لیتے ہیں کہ کتنی چیزوں میں ہم اس کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی ہوا کو ہم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ ہوا کے ذریعے ہم ہماری بہت ساری چیزوں کو چلاتے ہیں، کہ ہوا ہمارے کنٹرول میں ہے. اسی طرح جین بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. لیکن انسان ڈرے نہیں تب.
میں نے یوں بتایا تھا کہ انسان کی طاقت، انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر جین گزر رہا اور انسان اس کے سامنے دیکھ لے اور اس کے سامنے سے اپنی نظر نہ ہٹاوے تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے ہٹ سکے. اتنی طاقت ہوتی ہے انسان کی آنکھ کے اندر، نظر کے اندر. جب اس کی نظر کی اتنی طاقت ہے تو اس کے دل کی، جس کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے، اس کے پورے بدن کی کتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن انسان نے اپنی طاقت کو نہیں پہچانا، انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کتنا قوی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کچھ پہچانا ہی نہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی باتوں میں وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو بہرحال جین 3 آدمیوں کو لگ جاتے ہیں، ایک تو ناپاک آدمی کو، ایک گنہگار آدمی کو، اور ایک جو آدمی ڈر گیا اس کو جین لگ جاتا ہے. اس لیے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، مسلمان کو خاص کر کے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. جین چند لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی نے پیشاب کر دیا اس کی جگہ پر لگ جائے گا. کبھی جین کو انسان قتل کر دیتا ہے حالانکہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تو جین پھر پریشان کرتا ہے. کبھی جین حسد کی وجہ سے پریشان کرتا ہے، کبھی جین شہوت کی وجہ سے کہ میں فلاں عورت کے ساتھ ہم بھی کروں، یا کبھی جنیاں عورت ہوتی ہیں تو اس کو شہوت ابھر جاتی ہے اور اس کو یہ ذوق لگ جاتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ منہ کالا کراؤں، تو اس کی وجہ سے انسان کو وہ حیران کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. اور کبھی انسان سے محبت کی وجہ سے وہ پریشان کرتے ہیں کہ مجھ سے تو محبت کر، وہ نہیں کرتا تو پھر انسان کو وہ پریشان کرتے ہیں. کبھی عورتوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، کبھی مردوں کے اوپر جین عورتیں عاشق ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پریشان کرتے رہتے ہیں. کبھی جین کو ایک کھیل سوچ جاتا ہے کہ چلو انسان کے ساتھ کھلواڑ کریں، تو پھر انسان کو اس طرح ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جیسے بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتے ہیں، جین حملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ اے نبی اللہ، میرے اس بچے کو دیوانگی لاحق ہو گئی ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے دشمن تو نکل جائے اس کی ذات سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا تو اس کے اندر سے ایک کتے کا چھوٹا سا پلہ نکلا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلا. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چھوٹے بچوں کا لگتا تھا، بڑے کو لگنا کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب جنگ کر رہے تھے تو ایک جوان جو نئی شادی ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی سے رات کے وقت اجازت لیتا، دین کے وقت اجازت لیتا، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا جب کام نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ وہ نکلا اور گھر پر آیا تو دروازے پر دیکھا کہ میری بیوی کھڑی ہے. تو پہلے کے زمانے کے لوگ تو بڑے غیرت مند ہوتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ میری بیوی کو کوئی غیر محرم دیکھے. آج تو عجیب ماحول ہے کہ اپنی بیویوں کو گاڑیوں پر لینے نہ معلوم کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کو، آج کے جوانوں کو. تو ہماری عورتوں کو پردہ کرانا چاہیے. پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر کوئی تکلیفیں کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر انسان روتے پھرتا ہے، پھر شکایتیں کرتا ہے، پھر یوں کہتا ہے مجھے یہ میرے لیے دعا کرو، پھر پچھتا ہے کیا ہوا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو انسانوں کو ہم کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ہماری عورتوں کو پردے میں رکھیں. عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کا معنی ہی ہے چھپانا. عورت عربی کا لفظ ہے، چھپانے والی چیز، اس لیے سطر کو عورت کہتے ہیں. ہمارے جو سطر ہیں اس کو عورت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، کسی عورت کا نام نہیں ملے گا، صرف حضرت مریم کا نام ملے گا. جن عورتوں کا تذکرہ ہے وہاں عورت کا نام نہیں لیا. امرات فرعون کی بیوی کا، امرات لوط حضرت لوط کی بیوی، امرات ابراہیم حضرت ابراہیم کی بیوی، امرات نوح کی بیوی. یعنی اس کے شوہر کے ساتھ اس کا نام لیا، اس کا نام ہی نہیں لیا. اس کے شوہر کے ساتھ بتایا کہ فلانے کی بیوی، لیکن نام نہیں لیا. اور مریم کا نام لینے کی اس لیے ضرورت پیش آ گئی
کیونکہ مریم کو لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی بیوی ہے، لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی بیوی ہے، کبھی کہتے تھے یہ خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے صفائی پیش کرنے کے لیے کہ دیکھو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہتے تھے ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی صفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کے کوئی بیٹا بیٹی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس صفائی کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کی صفائی کے لیے مریم کا نام لیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی عورتوں کا تذکرہ کیا، عورت کا نام بھی نہیں لیا، عورت کا نام بھی نہیں لیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوان نے اجازت لی کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر جاؤں۔ وہ آئے تو دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے، اس کو غیرت آ گئی، تلوار نکالی کہ میری بیوی میرے دروازے پر کھڑی ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ٹھہرے، پہلے میری بات سنیں، پھر آگے کوئی آپ کو کارروائی کرنی ہے کریں، میری بات سنیے۔ اندر سانپ ہے، اندر سانپ ہے، اب جائیے اس کو سانپ کو نکالے۔ پھر میں سانپ کی وجہ سے باہر دوڑی آ گئی۔ تو وہ صاحب اندر گئے، وہ صحابی اندر گئے، تو صحابی نے دیکھا کہ بستر کے اوپر، چارپائی کے اوپر کناری لگا کر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سانپ پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی سانپ کو اپنے گھر یا کہیں دیکھو تو پہلے انفارمیشن دو، پہلے اس کو چوکن نہ کرو کہ اے اللہ کے بندے اگر تو جین ہے تو چلا جا، اگر تو جین ہے تو چلا جا، تجھے سلیمان کی قسم ہے تو چلا جا، یہ چند باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، تو چلا جا، اگر نہیں جاتا تو پھر اس پر حملہ کرو۔ صحابی کو شاید پتہ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات اس کے سامنے نہ کہی ہو یا یہ بات اس کے سامنے نہ پہنچی ہو، انہوں نے حملہ کر دیا تلوار سے اور اس کو مار دیا۔ لیکن وہ صحابی بھی مر گئے، صحابی بھی مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ساری انکوائری کی اللہ کے نبی، دیکھا کہ کیا ہے، کس طرح ان کا انتقال ہوا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ پتہ نہیں لگتا کہ پہلے جین نے ان کو مارا ہو یا جین نے ان کو مارا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جین نے اس کو مار دیا ہو، اب یہ صحابی نے جین کو مار دیا ہو اور جین کی فیملی اور جین کے خاندان نے ان کو مار دیا ہو، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے متعلق کوئی پرفیکٹ بات پتہ نہیں چلی کہ یہ مرے کیسے، انتقال کیسے ہو۔ بہرحال تو کسی صحابی کو، بڑے صحابی کو جین لگنا کہیں ثابت نہیں۔ ہاں چھوٹے بچے کو جین لگنا ثابت ہے، چھوٹے بچے کو 2-3 بچے ایسے لائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں۔ ایک دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور اللہ کے نبی سے اس عورت نے کہا نبی اللہ جب سے پیدا ہوا یہ بچہ دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف اس کا پیٹ کر دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھایا، اپنے سینے کے درمیان کیا اور اس کی پیٹ کو تھپ تھپایا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر وہ چلا گیا اور اس بچے کو افاقہ ہو گیا۔ تو بچوں کو جین لگنا ثابت ہے۔ بہرحال ایک واقعہ یوں سنیے کہ حضرت احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک لڑکی کو جین لگ گیا اور وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ تم جاؤ احمد ابن حنبل کو کہو میری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے، کیا بات ہے، اس کو کیا ہوا۔ احمد ابن حنبل کے پاس پہنچے، ساری ڈیٹیل سنائی تو احمد ابن حنبل سمجھ گئے کہ اس کو جین لگا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جوتا نکالا اور کہا کہ یہ جوتا لے کر جاؤ اور جین کے پاس تم بیٹھو، اس لڑکی کے پاس بیٹھو اور جین کو کہو کہ تم یہاں سے جاتے ہو یا پھر احمد ابن حنبل کے جوتے تیرے سر پر پڑیں۔ تو اس نے کہا کہ احمد ابن حنبل نے حکم دیا ہے، کہا کہ ہاں احمد ابن حنبل نے حکم دیا، کہا کہ اگر احمد ابن حنبل نے حکم دیا ہے تو میں چلتا ہوں، اور اگر وہ یوں کہتے کہ عراق سے باہر نکل جاؤ تو میں عراق سے باہر چلا جاؤں۔ بہرحال وہ جین نکل گیا۔ پھر وہ جین دوبارہ جب احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا تو وہ پھر اس لڑکی کو جین آ گیا۔ تو پھر وہ وزیر پہنچا، اس وقت احمد ابن حنبل کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے شاگرد ابو بکر مروزی کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر کہا کہ پھر اس لڑکی کو جین آیا ہے، پہلے اس طرح آیا تھا، احمد ابن حنبل نے کیا تھا، کہا کہ پھر میں جوتا لے کر آتا ہوں۔ وہ جوتا لے کر آئے تو کہنے لگا جین
کہ میں تو اس کو چھوڑنے کا نہیں. یہ تو احمد ابن حنبل وہ شخصیت تھی, اس شخصیت کی وجہ سے میں تو چلا گیا تھا, میں نکلوں گا نہیں, آپ چاہے جتنے جوتے مارے. پھر انہوں نے کوئی عمل کیا, پھر نکل گیا, بات اور ہے. لیکن احمد ابن حنبل بڑے اللہ والے آدمی تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی جین لوگ بھی قدر کرتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جین لوگ بھی قدر کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مرکز دہلی مرکز کے پاس ان کا مزار ہے, نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا. حضرت خواجہ گیسو دراز نے اپنی کتاب میں شیخ برہان الدین کے حوالے سے واقعہ لکھا کہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں ایک آدمی کی شادی ہوئی. شادی کے بعد وہ پیلا پڑنے لگا اور ایک دم سے الگ الگ رہنے لگا, اس کی حالت بدلنے لگی. تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, تو گمسم رہتا ہے, تو پیلا پڑ چکا ہے, ایک دم سے ہینڈسم آدمی, ایک دم سے بڑا خوبصورت اور ایک دم سے تمنگر آدمی, اور پھر تو اس کو کیا ہو گیا. لیکن وہ بتاتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کو لے کر بیٹھ گئے تو اس نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ جب سے شادی ہوئی ہے کہ جین آتا ہے, مجھے تماشا مارتا ہے, مجھے باہر نکال دیتا ہے, میری بیوی سے غلط حرکتیں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ہم نظام الدین اولیاء کے پاس جائیں گے. بڑے اللہ والے آدمی تھے. جو ہماری ٹرینیں چلتی ہیں, نظام الدین ایکسپریس وغیرہ چلتی ہیں, یہ انہی کے شہر سے نسبت رکھتی ہے. بہرحال تو حضرت کے پاس یہ سارے جوان پہنچے اور ساری ڈیٹیل سنا دی کہ ایسی ایسی بات ہے. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا علاج ہم کرے دیتے ہیں. ایک کام کرو, آپ کشمیری گیٹ, آپ جاؤ گے دہلی تو کبھی وہ بسیں جا رہی ہوگی, بس والے اب تو آواز نہیں دیتے, اب تو لکھا ہوا ہوتا ہے, اب تو وہ بسیں بند ہو گئی. لیکن پہلے کچھ 1-2 سال پہلے کہ کشمیری گیٹ دہلی گیٹ, یہ سارے آواز لگاتے تھے جامع مسجد کہ چلو کس کو آنا ہے, تو وہ گاڑیاں والے آواز لگاتے تھے. تو یہ کشمیری گیٹ ایک جگہ ہے. تو انہوں نے کہا, اس زمانے کی بات, انہوں نے کہا کہ کون تم میں سے ہیں جو کشمیری گیٹ جا کر بیٹھے اور وہاں 3 بجے کے وقت جا کر بیٹھے اور وہاں لکیر بنا کر, گور گنارا بنا کر بیٹھ جائیں. کوئی ہے تم میں سے؟ تو کوئی تیار نہیں ہوا. تو وہی شخص تیار ہوا, وہی جوان تیار ہوا کہ میں جاؤں گا. وہ جوان گیا اور کہا کہ دیکھو تم جاتے ہو, گور لکیر کر دینا, گور گنارا کر دینا, اس میں بیٹھ جانا. ایک لشکر آئے گا, اس سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا, تم بھی اس کو کچھ مت کہنا. دوسرا آئے, اس سے بھی بڑا لشکر, تیسرا بڑا لشکر آئے گا, اس میں ایک ٹھاٹ باٹ سے تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہوگا, وہ تم سے پوچھے گا تو یہ ساری بات پہنچا دینا, میرا سلام اس کو بولنا اور کہنا نظام الدین اولیاء نے بھیجا ہے. بہرحال تو وہ جا کر بیٹھ گیا. 1-2 بجے کے بعد لشکر جانا شروع ہوئے. ایک بہت بڑا لشکر گزرا, جینوں کا لشکر. دوسرا اس کے بعد لشکر گزرا, جینوں کا لشکر. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لشکر گزرا, اس میں ایک ٹھاٹ باٹ کا آدمی بیٹھا ہوا, تخت پر بیٹھا ہوا. تو اس نے اس آدمی کو دیکھ کر ایک دم سے کڑک آواز میں بولا کہ بھائی اتنی دیر رات گئے, کیوں یہاں بیٹھے ہو, کیا ہوا تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے. جب نظام الدین اولیاء کا نام جو سنا تو وہ اوپر سے نیچے اترا, اور جیسے ہم طیات میں بیٹھتے ہیں تو طیات میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا بتاؤ سردار کا کیا حکم ہے. تو اس نے وہ ساری بات سنائی کہ رات کو ایک بدبخت جین آتا ہے اور میری بیوی سے غلط کام کرتا ہے, مجھے تھپڑ مارتا ہے, 1 مہینے سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا اور کہا شریف جینوں کو حاضر کرو. شریف جینوں کو حاضر کیا گیا. کہا کہ تم دیکھتے جاؤ, ان لائن لگا دی, دیکھتے جاؤ اور جین نکلتے جائیں گے. جین نکلتے گئے, دیکھتے گئے. پھر ایک جین آیا, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا. تو اس بادشاہ نے یوں کہا کہ اس کا چہرہ کھولو. جب چہرہ, پہلے تو وہ کھولنے سے انکار کر رہا تھا, زبردستی اس کا چہرہ کھولا گیا. تو اس آدمی نے کہا یہی وہ ہے کہ جو میری بیوی سے غلط حرکت کرتا ہے اور مجھے مارتا رہتا. تو اس جین نے کہا کہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی, حضرت نظام الدین اولیاء کے شہر میں جا کر, ان کے علاقے میں جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہو, جاؤ تم نظام الدین اولیاء کے پاس جاؤ اور معافی مانگ کر آؤ. اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا, مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہا کہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی. پھر اس نے حکم دیا کہ اب تجھے کیا کرنا, یا تو تو مرے گا یا پھر تو معافی مانگے گا. کہا میں معافی نہیں مانگوں گا. پھر اس کو قتل کروا دیا. پھر اس نے کہا, اس جین بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اپنے ہمارے سردار سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے جو اپنے کام سونپا تھا ہم نے پورا کر دیا, اور جب بھی خادم کی ضرورت پڑ جائے تو ضرور آپ مجھے یاد کر لیا کیجیے گا, ہم تمہارا کام کر دیں گے. وہ شخص گیا,
صبح کے وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سنایا، تو حضرت نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ یہی اعلان سنانے کے لیے پورا واقعہ سنایا. حضرت نے ایک اعلان کیا کہ جانتے ہو یہ ساری ہمیں اہمیت کیوں حاصل ہوتی ہے، اتنی بڑی عزت ہے کیسے حاصل ہوتی ہے پتہ ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے لوگوں کو بتایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر زندگی گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت میں عزتیں دے گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں مخلوق میں جن اور انسان میں اس کی عزت کو بڑھا دے گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی نیکوکار ہوتا ہے اس کے جن بھی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، جن بھی اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. جن انسانوں کو لگ جاتے ہیں، میں نے بہت ساری کتابوں کو اٹھایا، بہت ساری کتابوں کو، تعویذوں کی کتابیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، تعویذ چھوٹے بچوں کے لیے، تعویذ چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو، اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو ڈالتے تھے جب چھوٹے تھے. حضرت عمرو بن عاص اپنے بچے کے گلے میں تعویذ لٹکاتے تھے جب چھوٹے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ بڑے صحابی کو جن لگنا ثابت ہی نہیں، بڑے صحابیوں کو یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا. اور یہ جو تعویذوں کی بات ہے وہ چھوٹے بچے، کیونکہ چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے. چھوٹے بچے کو کہو کہ الحمد پڑھ، وہ نہیں پڑھ سکے. جو قرآن نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے تعویذ ممکن ہے، اس کے لیے تعویذ ممکن ہے کہ چلو اجازت دے دیتے. یہ بھی ہم تو اچھا نہیں سمجھتے، تعویذ چھوٹے بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن چلو چھوٹے بچوں کو پڑھتے نہیں آتا اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے ڈالا، دیکھو اس نے ڈالا، تو چلو چھوٹے بچوں کے لیے اجازت. بڑوں کے لیے تو تعویذ ہے ہی نہیں. جو آدمی ناپاک رہے گا، دعائیں نہیں پڑھے گا، تو دعائیں نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، آیت الکرسی نہیں پڑھے گا، اور قل اعوذ برب الفلق یعنی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھے گا، تو جن اس کو لگے گا، جن کے اثرات اس کو ہوں گے. تو قصور اس کا ہے، قصور دوسروں کا نہیں ہے. قصور اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب دی، اتنے سارے وظائف دیے، لیکن اس کو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود ہیں، وہ اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. تو قصور اس کا خود کا ہے. بڑوں کے لیے تعویذ ہے ہی نہیں. ہماری عورتوں کو ہم دیکھا گا پاگل پاگل بنی پھرتی ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں جاتی ہے، تعویذ کر دو ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، ہم کو یہ ہو گیا. اور بہت سے جو دیندار نہیں ہوتے وہ ڈرا دیتے ہیں کہ آپ تو بہت دنوں کے بعد آئے، آپ کو بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن نکل جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا خرچہ ہوگا لیکن ہم نکال دیں گے. کیسی کیسی وائی تباہی ان کے اندر باتیں ڈال دیتے ہیں. پھر ان کو یہ بھرم لگ جاتا ہے. یہ بھرم، شک کا کوئی علاج نہیں. جب دل میں کوئی بات، اور ایسی بات کرنے والے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اس کے دل پر اثر ہی ہو جاتا ہے کہ بالکل یہ بات پرفیکٹ ہے، اور پھر وہ سہمی رہتی ہیں، ڈرے رہتی ہیں. ڈر کی وجہ سے پھر ان کو بخار بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھتے ہیں سچ مچ مجھے جادو ہے، سچ مچ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تمہارے خاندان میں سے ایک آدمی نے تم پر یہ کیا ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا. اب بات ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہوگا، بات ظاہر ہے کہ میرا بھی کوئی رشتہ دار میرا دشمن ہوگا، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا دشمن ہوگا، آپ کی بیوی کا، آپ کی بہن کا، آپ کی ماں کا رشتہ دار کوئی دشمن ہوگا. اب جب دشمن ہے تو اس کا خیال جائے گا ہاں فلاں آدمی، فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے، اسی نے کیا ہوگا. ایک تو یہاں اس کو دماغ میں یہ وہم ڈال دیا، دوسرا جو اس کا دشمن تھا اس کی دشمنی زیادہ بڑھا دی. یہ ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. ایمان والے کو کوئی چیز ٹچ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دیندار ہے، جب تک کہ یہ سارے اعمال کرتا رہتا ہے. میں نے بہت ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھا، سب میں مجھے جو بہترین وظیفہ ملا وہ آیت الکرسی اور معوذتین، آیت الکرسی اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. فرمایا کہ سب سے بہتر وظیفہ ہے. بہت سارے وظیفوں کو دیکھا تو معوذتین کا ورد رکھیں، اس کے علاوہ آیت الکرسی کو پڑھا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پھر میں نے ایک دعا بتائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد
اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سحر سے بچنے کے لیے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر وبالاسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرأ۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا رہتا تو یہودی میرے دشمن، کیونکہ یہ یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہب ابن منبہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے تو یہودی ان کے در پہ رہتے تھے، ان کو ستانے، ان کو پریشان کرنے، ان کو جادو کرنے کے در پہ، تو یہ دعا پڑھتے رہتے۔ وہ کہتے رہتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہ لوگ مجھے جادو کے ذریعے گدھا بنا دیتے، جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو جادو ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کی پوری اہلیت بھی بدل دے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ دعائیں بہت کچھ ہمارا دفاع کرتی رہتی ہے، بچاؤ کرتی رہتی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا کہ عاصم ابن لبید ابن عاصم یہ بدبخت منافق تھا، یہودی تھا، مسلمان ہوا لیکن پکا مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پر رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ رہتا تھا، اس کو کچھ دے کر بہلا پھسلا کر، بچے تو ان کو کم عقل ہوتی ہیں، کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا لے آؤ۔ تو وہ کسی طرح کنگا لے آیا، کنگے کے اندر اس نے جادو کیا۔ اور جادو کیسا کیا؟ سانپ کی 2 ڈوری ہوتی ہیں، سانپ کے اندر جو ڈوری ہوتی ہیں ان ڈوروں کے اندر اس نے گانٹھیں لگائی، گانٹھیں لگا کر وہ کچھ پڑھتا جاتا تھا اور پھونکے مارتا جاتا تھا۔ پھر اس میں اس نے سوئیوں کو لگایا، 11 گانٹھیں لگائی اور 11 مرتبہ اس نے منتر پڑھا اور جو بھی کرنا تھا وہ پڑھا، اور پڑھ کر اس نے پھونکے ماری اور اس میں ایک سوئی کو گانٹھ لگاتے، گیرو لگاتے جاتا تھا۔ اس طرح 11 سوئیوں کو اس نے ڈالا اور گیرا لگائی، اور پھر اس نے کنگے کے ساتھ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال اوڑھتے تھے، اس کنگے کے اندر اس نے لپیٹا۔ پھر اس نے کھجور کا کھول لیا اور اس کے اندر بند کر کے پیک کر کے زروان نامی کنویں پر وہ گیا، اور اس اندر اتر کر اس نے زروان نامی کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ سمجھتے نہیں ہوئی، تو حضرت عائشہ کو کہتے تھے عائشہ پانی لاؤ۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں نبی اللہ ابھی تو میں نے پانی پلایا۔ کبھی پانی نہیں پیتے تھے اور سمجھتے تھے میں نے پی لیا۔ کبھی کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی تھی اے نبی اللہ کھانا کھا لیجیے، کہا میں نے کھا لیا نہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی چیز ہو گئی تو وہ سمجھتے نہیں ہوئی، کبھی ہو گئی تو سمجھتے نہیں ہوئی، تو ایسی ایک بیماری ہو گئی، ایسی ایک بیماری ہو گئی تھی۔ لیکن 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو خواب دکھایا گیا کہ 2 فرشتے آئے۔ حضرت عائشہ کو کہنے لگے کہ عائشہ آج خواب میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف تھا، ایک میرے پاؤں کی طرف تھا۔ سر والا پاؤں والے سے کہنے لگا کہ اس صاحب کو ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے فلاں فلاں آدمی نے ان کو جادو کیا ہے۔ پھر کہا کہ اس جادو کو کہاں چھپا، کس چیز میں ہے؟ کہاں کہ یہ جو کھجور کا جس میں کھجور پکتی ہے وہ کھول میں اس کو بند کر کیا ہوا ہے۔ پھر پوچھا اس جادو کو رکھا کہاں گیا ہے؟ کہا زروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاصے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح گئے اور اس پتھر اور ایک صحابی کو نیچے اتارا اور پتھر کے نیچے سے وہ جادوگری کی چیزیں نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق یہ 11 آیتیں پڑھی اور ہر آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور گیروں کو کھولتے جاتے تھے۔ گروہ کو 11 آیتیں پڑھی اور 11 گروہ کھل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے افاقہ ہو گیا۔ ایک اللہ کے نبی کو تکلیف یہ رہتی تھی، یوں لگتا تھا ایک بڑا بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے، یوں لگتا تھا کہ ایک دم بھاری بھاری لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یک لفظ یہ ساری چیزوں کو دور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو لگ سکتا ہے، جادو لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی دولت دی، قرآن جیسی دولت دی۔ اور آیت الکرسی تو میں کہتا ہوں آپ یاد ہی کر لو، آیت الکرسی یاد کر لو، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس تو یاد ہوتی ہے۔ اب یاد کر لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ سارے علماء مجھے لگتے ہیں، میرا تو سالوں سے یہ عمل ہے۔ جب چھوٹا تھا ایک کتاب، ایک پرچے میں چھوٹے سے پرچہ تھا، ایک کارڈ میں پڑا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے تھے، تو یہ مجھے بڑی پسند آئی، تو بچپن میں نے اس کو یاد، تب سے میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، تب سے پڑھتا رہتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیے
بسم اللہ الذی لا یضر روزانہ 3 مرتبہ، اور روزانہ صبح 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے. اپنے گھر کے بچوں کو یاد کرا دیں، اپنے گھر کی عورتوں کو یاد کرا دیں. ایک اور واقعہ سنا دوں اور بات ختم کروں. حضرت یہ انشاءاللہ، چلو یہ واقعہ کل انشاءاللہ سنا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت آدم کا قصہ انشاءاللہ ضرور کل سے شروع کریں. ضرور شریف.